میں مقدس جواد ہوں۔ اندرون سندھ کے ایک گاؤں سے میرا تعلق ہے۔ میری والدہ کا انتقال ہمارے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ ہم فقط 2 بہنیں تھیں۔ والد صاحب مزدوری کرتے تھے۔ والدہ کے انتقال کے بعد والد صاحب سارا دن مزدوری کر کے گھر رات گئے لوٹتے۔ ہم بہنیں سارا دن اکیلی رہتیں۔ والد صاحب تھک ہار کر گھر آتے اور کھانا کھاتے ہی سو جاتے۔ والد صاحب بحیثیت باپ اور مرد ہمیں فقط کما کر ہی دے سکتے تھے۔ ایک حد سے زیادہ ہماری تربیت نہیں کر سکتے تھے اور خود کئی بار فاقے سے رہے، مگر جیسے تیسے انہوں نے ہماری ضروریات کا خیال رکھا۔ میرے گھر میں غربت کا یہ عالم تھا کہ بروز عید بھی میرے والد صاحب کے تن پر موجود کپڑوں کو مختلف رنگوں سے پیوند لگائے گئے ہوتے تھے۔ مسجد میں نماز عید کے بعد بھی کوئی آدمی میرے والد صاحب سے گلے مل کر انہیں عید مبارک تک نہ کہنے کا رواداد ہوتا، جبکہ آج تک ہمارے گھر میں عید کے روز ہمارے کسی عزیز یا پڑوسی نے کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں بھیجی۔ نہ کسی کے دل میں خیال آیا کہ بن ماں کے بچوں نے کھایا ہوگا یا نہیں۔ ہماری زندگی فقط آزمائش تھی۔ ماں تھی نہیں کہ ہمیں کچھ سکھاتی یا ہماری تربیت کرتی۔ والد صاحب کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، سو ہم بہنیں جب کبھی کسی عزیز رشتہ دار کے ہاں جاتی تو ان کا رہن سہن، کھانے پینے اور بات کرنے کا انداز دیکھ کر جتنا ہو سکتا اتنا سیکھنے کی کوشش کرتی، مگر یہ موقع بھی بہت کم نصیب ہوتا، کیونکہ اپنے تمام رشتہ داروں میں سے سب سے زیادہ غریب ہم لوگ تھے، اس لیے ہمارے عزیز و اقارب زیادہ تر ہم سے قطع تعلق رکھتے تھے۔ مگر ہم بہنوں کو فکر تھی، ہمیں ماں کے بعد زمانے کے تھپڑوں نے اتنا سمجھا دیا تھا کہ ہم لوگوں کو معاشرے میں کیا مقام ہے اور ہم کیسے اپنی انداز زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں، سب پتہ چل گیا۔ خیر جتنا ہو سکا ہم نے خود کو بدلا۔ ہم دونوں بہنوں نے خود کی خود تربیت کی۔ جب جوانی کی دہلیز پر پہنچ گئیں تو والد صاحب کو ہماری شادی کی فکر ستانے لگی اور انہوں نے اپنے کسی ساتھی مزدور کے بھانجے کے ساتھ میری بڑی بہن کا رشتہ طے کر دیا۔ ہم بہنوں کے لیے شرع شریعت کے بعد سب سے بڑا حکم ہمارے والد صاحب کا تھا، لہٰذا والد صاحب نے آ کر فیصلہ سنا دیا کہ انہوں نے میری بڑی بہن اقرا جواد کا رشتہ فیصل سے طے کر دیا۔ فیصل گدھا گاڑی پر لوگوں کا سامان ڈھونے کا کام کرتا تھا۔ میں نے اور میری بہن اقرا نے والد صاحب کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور کچھ ہی عرصے بعد اقرا کی شادی کر کے اسے گھر سے رخصت کر دیا۔ اقرا کی شادی پر اٹھائے گئے قرض کی ابھی 2 ایک ساتھ ہی واپس کی تھی کہ ایک دن صبح صبح اقرا اپنا ٹوٹا ہوا بازو دوسرے ہاتھ سے پکڑ کر واپس والد صاحب کی دہلیز پر آ بیٹھی اور پوچھنے پر پتہ چلا کہ فیصل اقرا کو مجبور کرتا تھا کہ اپنے باپ سے کہو کہ مجھے لوڈر رکشہ لے کر دے، جبکہ اقرا جو گھر کے حالات سے اچھی طرح واقف تھی فیصل کی بات ماننے سے انکار کر دیا، تو فیصل نے تشدد کر کے اقرا کا بازو توڑ دیا۔ کچھ لوگوں نے قانونی کارروائی کا مشورہ دیا، مگر ہمارے گھر میں اس وقت 2 وقت کی روٹی بننا بھی مشکل تھی، جو ہم قانونی کارروائی کے نام پر پیسہ ضائع کرتے۔ والد صاحب نے ایک بار پھر ادھار پکڑ کر اقرا کا بازو کا آپریشن کروا کر راڈ ڈلوایا اور چند معزز لوگوں کے کہنے اور فیصل کے معافی مانگنے پر اقرا کو گھر واپس بھیج دیا، مگر حالات میں کوئی خاص بدلاؤ نہ آیا۔ فیصل اب بھی اقرا پر تشدد کرنے سے باز نہ آتا۔ ادھر اقرا امید سے ہو گئی، مگر پھر بھی فیصل کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ کپڑے استری کرتے ہوئے اقرا سے فیصل کی قمیض جل گئی تو فیصل نے ایک بار پھر اقرا کو بے پناہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ اقرا کا سر پھٹ گیا۔ محلے والوں نے بیچ بچاؤ کرا کے اقرا کو ہسپتال پہنچایا اور ہمیں اطلاع دی۔ جب میں نے والد صاحب کے ساتھ ہسپتال پہنچ کر اقرا کی حالت دیکھی تو پہلی بار مجھے نصیب سے شکایت ہوئی اور میں نے والد صاحب سے کہا کہ فیصل سے کہہ کر اقرا کو طلاق دلوا دیں، مگر پتہ نہیں کیا سوچ کر والد صاحب نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا اور ایک بار پھر اقرا کو لوگوں کے کہنے پر فیصل کے ساتھ فیصل کے گھر بھیج دیا۔ جب اقرا کی ڈیلیوری کو فقط چند دن رہتے تھے تو ایک دن فیصل کے کچھ مہمان آ گئے۔ فیصل نے اقرا کو چائے بنانے کا کہا۔ اقرا نے جیسے تیسے ہو کر چائے بنا دی، مگر جب چائے کپ میں ڈالنے لگی تو اقرا کو چکر آ گیا اور چائے کی دیچکی ہاتھ سے گر گئی۔ گرم چائے سے اقرا خود بھی جل گئی، مگر دوسری طرف فیصل نے بنا اقرا کی حالت کی پرواہ کیے اقرا کو جانوروں کی طرح پیٹ ڈالا، یہاں تک کہ اقرا کی کوکھ میں موجود جڑواں بچے اقرا کے پیٹ میں ہی مر گئے
اور خود اقرا بھی موت کے منہ سے واپس آئی۔ اب کی بار محلے کے چند شرفا کے کہنے پر والد صاحب نے قانونی کارروائی کا فیصلہ کیا۔ اقرا کو 2 مردہ بچوں کے ہمراہ لے کر مقامی پولیس اسٹیشن گئے تو پولیس والوں نے تھانے میں داخل نہ ہونے دیا۔ 2-3 گھنٹے دھوپ میں اقرا، میں اور میرے والد صاحب اور اقرا کے 2 مردہ بچے اور 3 اور مرد باہر دھوپ میں کھڑے تھانے کے فرعونوں کے رحم میں آنے کا انتظار کرتے رہے اور آخر کار ہمیں تھانے کے اندر جانے کی اجازت ملی تو تھانے والوں نے کہا، زبانی بات نہ کرو، جو کچھ ہوا ہے درخواست پر لکھ کر لاؤ۔ میرے والد صاحب چونکہ ان پڑھ تھے، خود نہیں لکھ سکتے تھے، لہٰذا تھانے کے سامنے موجود ایک آدمی سے درخواست کی کہ وہ لکھ کر دے تو اس نے 1500 روپے مانگے، جبکہ میرے والد صاحب کی جیب میں شاید 100 روپے بھی نہیں تھے۔ لہٰذا انہوں نے مجھے اور اقرا کے مردہ بچوں کے پاس کھڑا کیا اور خود قریبی ہسپتال میں جا کر 1500 روپے کی عوض اپنی ایک بوتل خون کی نکلوائی اور آ کر وہ پیسے درخواست لکھنے والے کو دیے۔ درخواست لکھوا کر دی اور پولیس والوں نے درخواست لینے کے بعد دوسرے دن آنے کا کہا۔ بچوں کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد میرے والد صاحب پولیس والوں کے پاس گئے تو پولیس والوں نے میرے والد صاحب پر الزام لگا دیا کہ تمہاری سگی بیٹی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں اور میرے والد صاحب کو قانونی کارروائی اور پولیس مقابلے میں مارنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ میرے والد صاحب غریب آدمی تھے اور تو کچھ نہیں کر سکتے تھے، گھر آ کر خودکشی کر لی۔ میں باپ کی میت کے پاس گمسم بیٹھی تھی کہ اچانک ایک بار پھر شور اٹھا تو پتہ چلا اقرا بھی مر گئی ہے۔ اقرا اور والد صاحب کی موت کے صدمے نے مجھے ذہنی مریضہ بنا دیا، مگر پھر بھی میں اس قابل تھی کہ اچھے برے کو سمجھ سکتی تھی، کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچاتی تھی۔ افسوس، ان معاشرے میں بسنے والے انسانی روپ لیے تختہ داروں کی شکل میں گدھوں نے ہمارے گھر کو ہتھیانے کے لیے ہسپتال اور انتظامیہ سے مل کر مجھے پاگل خانے بھجوا دیا اور خود ہمارے گھر پر قبضہ کر لیا۔ میں سوچتی ہوں یہ لوگ امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی تکلیف دینے کے بعد بھی خود کو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے کہہ لیتے ہیں؟ کس منہ سے روز میش شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلب کریں گے؟ مخلوق خدا کا حق غضب کرنے والے کس منہ سے کعبہ میں جا کر شیطان کو کنکر مار کر خود کو گناہ سے دھلا ہوا سمجھ لیتے ہیں؟ میں نے جتنی شریعت سیکھی ہے اس میں کہیں نہیں پتہ چلا کہ حج بھی حقوق العباد کا کفارہ ہے یا حج کرنے سے کسی کا غضب کیا ہوا حق معاف ہو جاتا ہے۔ قائرین کرام، پلیز اس تحریر کو آگے سے آگے شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔ ایک بچہ 10 روپے لے کر پلاؤ والے کے پاس آیا۔ ریڑھی پر ٹھہرے ہوئے لڑکے نے چاول دینے سے انکار کر دیا۔ میں کہنے ہی والا تھا کہ بچے کو چاول دے دو، باقی پیسے میں دے دوں گا۔ اتنے میں پلاؤ والا خود آ گیا اور بچے سے 10 روپے لے کر اسے بہت پیار سے شاپر میں ڈال کر دیے۔ میں نے سوال پوچھا، مہنگائی کے اس دور میں 10 روپے کے چاول؟ کہنے لگا، بچوں کے لیے کیسی مہنگائی، بچے تو بچے ہوتے ہیں، میرے پاس 5 روپے لے کر بھی آتے ہیں اور میں ان بچوں کو بھی انکار نہیں کرتا، جبکہ 5 روپے تو صرف شاپر اور سلاد کے بھی نہیں، لیکن ہر جگہ منافع نہیں دیکھا جاتا۔ میں چھوٹی چھوٹی چکن کی بوٹیاں بھی دیگ میں ڈالتا ہوں اور وہ ان بچوں کے لیے ہی ہوتی ہیں جو 5 یا 10 روپے لے کر آتے ہیں۔ وہ چاول کے ساتھ یہ چھوٹی سی بوٹی دیکھ کر جب مسکراتے ہیں تو مجھے لگتا ہے میری نمازیں اب قبول ہوئی ہیں۔ آج کے دور میں امیروں کے بچے 5-10 روپے لے کر نہیں آتے، یہ غریب بچے ہوتے ہیں۔ یہ میرے سوال کا جواب کم اور انسانیت کا درس زیادہ تھا۔ یہ محبت کا خالص جذبہ، یہ بچوں سے محبت، یہ غریبوں کا احساس، مجھے سمجھ آ گئی کہ اس چاول والے کے چہرے پر مسکراہٹ کیوں بسیرا کرتی ہے، اسے دیکھ کر روحانیت کا احساس کیوں ہوتا ہے۔ ہر جگہ منافع نہیں دیکھا جاتا، کیونکہ ہر انویسٹمنٹ اگر دنیاوی فائدے کے لیے کرتے رہیں گے تو آخرت میں ہمارے پلے کیا ہوگا۔ یہاں کچھ ایسی انویسٹمنٹ ضرور کیجیے جس کا منافع وہاں ملے گا جہاں کوئی کسی کا نہیں۔ سلامت رہیں۔